औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 26 से शुरू करते हैं। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला, इन्ना बेशक अल्लाह ला यस्तख्शी नहीं शर्माता कि वो मिसाल बयान करे किसी मच्छर की या उसके ऊपर की चीज़ की। बस कुछ लोग जो ईमान लाते हैं वो जानते हैं कि ये सब कुछ उनके रब की तरफ से है, और वो लोग जो काफिर हैं वो कहते हैं कि क्या इरादा है अल्लाह का इस मिसाल के साथ। वो गुमराह करता है इसके साथ बहुतों को और हदायत देता है इसके साथ बहुत से लोगों को, और नहीं गुमराह करता इसके साथ मगर फासिकीन को। अब हम थोड़ा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं और वर्ड एनालिसिस करते हैं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला यस्तखी नहीं शर्माता, हा या इसका रूट वर्ड है, और हया करना, शर्मिंदा होना या झिझक महसूस करना। यद्रिब के बयान करें। अब यद्रिब का रूट वर्ड है द्वात रा और बे, इसका मतलब मारना भी होता है, लेकिन जब इसके साथ किसी मिसाल का जिक्र हो तो इसका मतलब हो जाता है बयान करना। तो इसके आगे मसलन का वर्ड है, तो इसका मतलब हम करेंगे कि बयान करना। मसलम मा मिसाल कोई, बाऊदतन बे आइन द्वात इसका रूट वर्ड है, बाऊद इसका मतलब है मच्छर या उसका बाज हिस्सा जिसको कंप्लीटली नहीं देखा जा सकता। तो मच्छर ऐसी चीज होती है जो आपके सामने से चलती है, लेकिन आप कंप्लीट उस पर अगर गौर व फिक्र करना शुरू कर दें तो आप उसको इतना अच्छा व्यू आपको उसको मिलेगा नहीं कि उसकी आंखें कहाँ हैं, पर कहाँ हैं। मोस्टली उसका पर नजर आता होता है। तो ये इससे ये भी हो सकता है कि बाज हिस्सा उसका, बाऊदतन मच्छर की, फमा फोकहा जाके, या जो फोक, फे वाव और काफ इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है ऊपर का हिस्सा। हा उसके ऊपर का हिस्सा, यानी कि मच्छर के ऊपर का हिस्सा, फोक ऊपर का हिस्सा। इसके ऑपोजिट वर्ड ताहत होता है, नीचे, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अम्मल लजीना बस वो लोग, लेकिन वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, अमन से अलिफ मीम नून इसका रूट वर्ड है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। फया लमूना आइन लाम मीम रूट वर्ड है, तो वो जानते हैं, अन्नहु बेशक, बलाशुबा के वो, हु यानी कि जो बयान की जा रही है मिसाल, हु उसकी तरफ ज़मीर है। अल हक, हा काफ इसका रूट वर्ड है, सच और दुरुस्त बात, बिल्कुल ठीक बात जो होता है। मिन रब्बिहिम, मिन से, रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। व अम्मल लजीना लेकिन वो लोग, कफरू काफ फे और रा इसका रूट वर्ड है कुफर से, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फयकूलूना कॉल से है ये, तो वो कहते हैं माजा क्या अराद अल्लाह है, क्या इरादा है, अराद अल्लाह हो, क्या अल्लाह का इरादा है, यानी कि इरादा मतलब चाहना या क्या मुराद है इस बात से। बिहाज अल मसल इस मिसाल से, इस मिसाल के साथ। बिहाजा इसम इशारा है, और बे साथ में लगती है तो उसका मतलब होता है साथ। बे को अलग करें तो यू दिल्लो द्वात लाम, लाम इसका रूट वर्ड है, गुमराह करना, रास्ते से हटा देना, रास्ता गुम हो जाना। बिही साथ इसके, कसीर कसरत से, कसीरन बहुत सो को, वजादी हदायत से है ये, हा दाल और या इसका रूट वर्ड है, रास्ता दिखाना, मेहरबानी और करम से किसी चीज की तरफ रहनुमाई करना। बिही साथ इसके, कसीरन बहुत से को, वमा और नहीं, युदिल्लो द्वात लाम लाम वर्ड पहले पढ़ा है, और नहीं वो गुमराह करता, बिही बिही ही जमीर है पीछे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मिसाल की तरफ, और बे साथ के लिए यूज होता है, इल्ला मगर फासिकीन। अब ये एक नया वर्ड है, फिस्क से है, फे सीन और काफ इसका रूट वर्ड है। अब ये एक नए टाइप ऑफ पीपल है, पीछे हमने पढ़ा था, थोड़ा गौर करें कि अल्लाह सुब्हानो तआला लोगों की टाइप्स बता रहे हैं। मुत्तकीन थे, काफरीन थे, फिर उसके बाद हमने मुनाफिकीन, अब ये एक नई बात आ रही है फासिकीन की। फिस्क से है और इसको कहते हैं हद से बाहर चले जाना।
یعنی کہ کسی چیز کو رد کر دینا، حق کو رد کر دینا. نافرمانی کے اس میں بھی آتا ہے. فاسق و فجور کا ورڈ بھی ہم لوگوں نے اردو میں سنا ہوا ہوگا. فاسق نافرمان اور فجور مطلب کھلا گناہ، اوپنلی جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اس کے معنی میں آتا ہے. اب ہم اس کی ایک آیت کی تفسیر کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ سم ٹائم ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بیچ میں چیزیں رہ جاتی ہیں. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا. اصل میں کچھ جو منافقین تھے اپنی حسد اور اپنی ہٹ درمی اور نافرمانیوں کی وجہ سے، اور وہ نہیں راہ راست پہ چلنا چاہتے تھے، بس ضد تھی کوئی، تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں کہیں پہ مچھر کا ذکر ہے، کہیں پہ مکھی کا، اور کہیں پہ مکڑی کا ذکر ہے. تو ایسے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھنے ہی نہیں چاہتے، اور بظاہر الفاظ پر وہ غور کر کے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. قرآن میں کافی جگہ تمثیل سے مقصد سمجھایا گیا، یعنی کہ مثالیں دے کر مقصد سمجھایا گیا ہے، اور اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی کافی مثالوں سے کافی باتیں جو ہیں وہ کلیئر کی گئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافی باتیں مثالوں سے سمجھایا. جیسے ہم موسٹلی اس دنیا میں ایگزام کی مثال سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایگزامینیشن ہال میں ہے، وہ پیپر دے رہا ہے، اس کا ٹائم لمٹ ہے، جو کہ صورت اثر کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اثر ایک اس کی ٹائم لمٹ ہے، 4 اس کے کوسچن ہے، اور وہ اس نے اٹیمپٹ کرنے ہیں. جو نہیں اٹیمپٹ کر رہا وہ خسارے میں ہے. تو یہ ہم ایک مثال اسٹوڈنٹ کی لائف سے لے کے کہ اس کا یہ سلیبس ہوتا ہے، وہ پورا نہیں کرے گا. تو مثال سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بات اچھی طرح سے اس کی تہ تک ہم پہنچ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس کا الٹا اثر لیتے ہیں، اور وہ بظاہر اس کے میننگس کو دیکھ کے کہ یہ تو بہت حقیر سی چیز ہے، تو اس سے کیا مراد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ مکھی کی جہاں پہ بات کی کہ اگر یہ مکھی اتنی حقیر جس کو تم سمجھ رہے ہو، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، اگر وہ ان خداؤں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اسی طرح مکڑی کا وہ مذاق اڑاتے تھے. مکھی، مکڑی اور مچھر کی مثالیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو تمہارے شرکاء ہیں اور جن کو تم نے شفاعت کا ایک بنا لیا ہے کہ وہ تمہاری شفاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کے ہاں سے تمہیں کوئی فائدہ دلوائیں گے، تو یہ جو تمہارا ان پر اعتماد ہے تو وہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے. تو کتنا بے ضرر سا ہوتا ہے مکڑی کا جالا. تو تمہاری بھی یہ خواہش ایسی ہے بے ضرر سی جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایک ہی اس میں وہ پھٹ جاتا ہے، ذرا سی ایفرٹ سے وہ جالا تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ ہو کہ اب یہ تو مچھر ہے، ہم تو اس کے اوپر یعنی کہ اس کے پر پہ بھی اگر کوئی ایک چھوٹا سا باریک سا جانور، مطلب اب مچھر ہے، اس کے پر ہے اور اس کے اوپر بھی ایک باریک سا کوئی جانور رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو اس سے بھی نہیں شرماتے کہ وہ بھی مثال ہم بیان کر سکتے ہیں جو اس کے اوپر کی چیز ہے. تو ان مثالوں سے ہوتا کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو کہ ایمان لاتے ہیں، جن کا رویہ جو ہوتا ہے اللہ کی ہر بات کو ماننے کا اور سرنڈر کرنے کا، اللہ کی فرمانبرداری قبول کرنے کا رویہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہر بات جو ہمارے اللہ نے بیان کی ہے تو یہ حق بات ہے. لیکن جو پہلی ہٹ درمی کا شکار ہوتے ہیں، حسد کا شکار ہوتے ہیں، اپنی دنیاوی خواہشوں میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ نہیں حق بات ماننا چاہتے، وہ پہلے ہی انکار کر دیتے اور مذاق اڑاتے ہیں. مذاق کا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. تو نافرمانوں کا ایک اور ایٹیچیوڈ ہمارے سامنے آ رہا ہے جو کہ مذاق اڑانے کا ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس سے کیا ارادہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہوتا کیا ہے. اب یہاں پہ ایک بہت بڑی ہماری غلط فہمی دور ہونے جا رہی ہے. موسٹلی ہمارا کیا کانسیپٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ دعائیں تو ہم بہت کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اور بس دعاؤں تک ہی رہتے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کرتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہدایت کیسے مل سکتی ہے دعاؤں سے، صرف دعاؤں سے. اور ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ جب چاہے گا جی ہمیں ہدایت تو مل جائے گی جب اللہ چاہے گا. تو یہاں پہ ایک غلط فہمی دور ہو رہی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور پھر وہ جب ہدایت کی دعا کرتا ہے تو ساتھ میں اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. پھر وہ اس کتاب کی طرف آتا ہے، اس سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، عملی طور پر بھی کچھ کرتا ہے ہدایت لینے کے لیے، تو پھر ان کو ہدایت مل جاتی ہے.
جیسے ہم دنیاوی طور پر تو ہم اپنے بچوں کو صرف یہ نہیں کرتے کہ چلو یہ دعا کریں تو یہ میٹرک کر لے گا، لیکن ساتھ میں بہت لاجیکلی ہم کہتے ہیں کہ عمل کے بغیر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ میٹرک کر لے، صرف دعاؤں سے کیا ہوتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہم بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب اللہ نے بلایا تو ہم حج پہ چلے جائیں گے. حج ایک فرض لیول کی عبادت ہے، ستون ہے، بیسک پلر آف اسلام میں سے آتا ہے، اور کافی حج کے بارے میں ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کیا تو پھر چاہے وہ نصرانی مرے یا یہودی، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ہم ساری عمر اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بلاوا آئے گا اور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے. تو بلاوا تب آتا ہے جب آپ اپنی طرف سے عمل بھی کرتے ہو. دعا کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. آپ جائیں کسی اپلیکیشن دیں حج کی، اس پہ پروسیس ہو، سارا جو پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی جو آپ نے ایفرٹس کی ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کا حج کا ویزا نہیں لگتا تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے اب نہیں تھی قسمت نہیں ہوا، لیکن اپنا عمل کرنے کے بعد آپ نے پھر توکل کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس مثال سے ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں. لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے ہی جن کا نافرمانی کا رویہ ہوتا ہے. یہ بات بھی نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ اپنی طرف سے کسی کو فیور کیا ہوا ہے کہ ان کو ہدایت دیں گے اور کسی کو ہدایت نہیں دیں گے. یہ ایک رول ہے جو ہمیں بہت یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ہدایت کے طالب کو ملتی ہے. جن کا مذاق کا رویہ ہوتا ہے اور جو نہیں ہدایت لینا چاہتے ان پہ خود ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ نافرمانی کا رویہ ہوتا ہے، پھر نافرمانوں کو ہدایت اس سے نہیں ملتی، اس کتاب سے. اب ایک بات ہے کہ ہدایت ہے کیا بیسیکلی. اگر ہم ہدایت کو ڈیفائن کریں، ہدایت کا ویسے میننگز تو یہ ہے کہ ایک اللہ نرمی کے ساتھ آپ کو کسی راستہ دکھائے. اب وہ راستہ کیا ہے، اس میں اگر ہم سورۃ العصر کو دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے ایمان، عمل صالح، حق بات کی تاکید، صبر کی تلقین. اب یہ 4 مین کیٹیگری ہیں جو جس راستے پر چلنے سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ اس راستے پر چلتے ہیں. ایمان کی تو ہمیں پتہ ہے جو کیٹیگریز ہیں. پھر عمل میں کیا آ جاتا ہے؟ اخلاقی تربیت، حقوق اللہ کا خیال، حقوق العباد. اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ ہم اکثر نگلیکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں قرآن کے بڑے بڑے احکامات ہیں، وہ ہے اللہ کے نظام کا قیام. اب جیسے ہم سود سے کنیکٹڈ ہے، سود ہمارے معاشرے میں بہت پھیلا ہوا ہے، فحاشی بہت پھیلی ہوئی ہے. اللہ کے قانون کے مطابق ہماری عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے. سود کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول کی جنگ ہے اس کے ساتھ جو یہ سود میں انوالو ہے، سود کے کاروبار ہے. انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہم سب سود کے ساتھ اٹیچ ہیں، کیونکہ جہاں پہ بھی ہم کام کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی وہاں سے جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے بینک کے اندر، اور اس کے تھرو پھر جو بھی پروفٹ آتا ہے وہ آپ کو پے کر رہا ہوتا ہے. فحاشی لائسنس وے میں ہو رہی ہے. اب ان کو جو بھی موویز اور ڈرامے اور گانے جو بھی ہیں وہ لائسنس اس پہ کر رہے ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے لائسنس ملے ہوتے ہیں. تو کہ کس نے کنٹرول کرنے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے. تو ہماری عدالتوں پہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے. تو نظام کے قیام کے لیے ہمارے کرنے کے کام کیا ہے کہ ہم ایسی جگہ ووٹ ڈالیں، ایسی پولیٹیکل پارٹی کو، کیونکہ تھرو پراپر چینل ہی جانا ہے. آج کل الیکشن کا نظام ہے تو الیکشن کے نظام کے تھرو ہی جانا پڑے گا. تو ایسی پارٹی کو دیں جس کا جو ہے وہ ایجنڈا ان چیزوں پہ کام کرنا ہو کہ وہ سود ختم کرے گا، فحاشی ختم، کیونکہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے کہ قانون کو اللہ کے نظام کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہمارا ووٹ ایسی پارٹی کو جانا چاہیے. ایسے لوگ دیکھنا چاہیے کہ کون ابھی ان چیزوں پہ ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا اور اس کے لیے بھی کسی لیول کی کوشش ہمارے عمل کا حصہ ہونا چاہیے. تبھی ہم ایک جو اچھے عمل کی لائن پہ ہم ہوں گے. کسی نہ کسی لیول پہ ہمیں ان کی ایفرٹ کرنا چاہیے اور شعور بیدار کرنا چاہیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی. پھر حق بات کی تلقین میں بھی یہی ساری باتیں، دوسروں کا شعور بیدار کرنا اور صبر کی تاکید. اب اس کے اندر ایک اور بہت ہی عام پوائنٹ ہے
جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک تمثیل سے ایک بیان کرتے ہیں اپنے انجیل میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت زیادہ جزویات میں پڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے اس کی مثال ایسے بیان کی کہ ہم مچھر کو تو چھانٹتے پھرتے ہیں لیکن اونٹ کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں جو فرقہ پرستی ہے اس میں ہم بہت ڈرل ڈاؤن کرتے ہیں مسئلے مسائل کے علم کو، جو کہ ڈائریکٹ قرآن کے احکامات نہیں ہوتے، حدیث میں بھی سم ٹائم نہیں ہوتے، آگے سے اجتہاد کیا ہوتا ہے، ان میں جا کے پڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی بیسس میں آپس میں ہماری فرقے بنے ہوتے ہیں، اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روک رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور انہی میں ساری ہماری انرجیز اور ٹائم لگ رہا ہوتا ہے۔ شلوار کے پانچے اوپر ہونے چاہیے، نیچے ہونے چاہیے، ٹوپی سر پر ہو نہیں ہو، ٹوپی پہننا ہے کہ نہیں ہے، رفع یدین کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں نہیں ہے، ہاتھ نماز میں کھولنا ہے بند کرنا ہے۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کا جو چیزیں ہیں نا وہ جزویات ہیں، یعنی کہ ہم مچھر کو تو چھانتے پھر رہے ہیں، لیکن اصل ایفرٹس جہاں پہ ہماری لگنی چاہیے وہ اللہ کے نظام کا قیام ہے۔ یہ سود ایک بہت بڑا قرآن کی واضح آیات سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اونٹ ہم ہڑپ کر رہے ہیں، فحاشی ہم ہڑپ کر رہے ہیں، سود ہم ہڑپ کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق ہماری عدالتوں میں فیصلے نہیں ہو رہے، اور ہمارا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، کوئی ہمیں بتاتا بھی نہیں ہے کہ یہ ان چیزوں میں بھی آپ لوگوں کی ایفرٹ ہونے چاہیے۔ ہمارے آلموسٹ سارے جو ہے وہ فرقہ پرستی میں پڑھ کے اور ان چھوٹی چھوٹی جزویات میں جو ہے وہ لڑ کر رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ نے بہت ہی زبردست تمثیل سے سمجھایا کہ یہ مچھر کو چھان رہے ہیں اور اونٹ ہڑپ کر کیے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کا غضب تو پھر وہ جو انعام یافتہ لوگ میں تو ہم نہیں ہیں، اللہ کے غضب والے لوگوں میں ہم ہیں۔ تو ہمیں شعور بیدار کرنا ہے کہ ہمارا اس وقت ایک تقاضا ہوتا ہے، وقت کا تقاضا ہوتا ہے، جب تک یہ بڑی بڑی چیزیں جو ڈائریکٹ قرآن کے احکامات ہیں یہ فکس ہو جائیں، یہ معاشرہ قائم ہو جائے، پھر آپ ڈرل ڈاؤن کرو ان مسئلوں مسائل کے علم کو، تب توجہ دو ان پہ۔ پرائورٹیز ہوتی ہیں لائف کی، جیسے ہم زندگی میں لاکھوں کا فائدہ، کروڑوں کا فائدہ ہو تو ہم 100-200 کے فائدے کی طرف نہیں جاتے۔ تو دین میں بھی عملی طور پر کس سائٹ کو پرائورٹی دینا ہے اور کس وقت سب نے، پوری قوم نے مل کے کس طرف توجہ دینا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ فرقوں میں بٹو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اور ہم کمزور ہیں، ہم بس جزویات میں چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل میں پڑھ کے اللہ کی بڑے بڑے نظام کے قیام کی ایفرٹس ہی کوئی نہیں ہے، اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو جو ہے وہ بس اللہ کی ذات کی کیا ہوتا ہے کہ ڈسکشن کا ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو ڈسکس میں کر رہے ہوتے ہیں، تقدیر کے مسئلے مسائل پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کاف کے کتوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی مسئلے مسائل میں پڑے تھے اور پھر ان پہ عذاب آئے تھے، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ متشابہات میں دل کا ٹیڑھ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پڑ جاتے ہیں، محکم آیتیں جو ہیں جو پکی اور مضبوط صاف اور واضح احکامات ہیں ان پہ اپنا ٹائم لگاؤ۔ اوکے، یہ تو ہو گئی ہدایت ہے کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت، اب ایک بات ہم نے یہاں پہ پڑھی کہ ہدایت لینے کے لیے آپ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہدایت لینا چاہتا ہے کہ نہیں لینا چاہتا اس کتاب سے۔ اور ایک اور بات ہم نے پڑھی، رول قانون ہم نے اب پڑھ لیا، اب ہم علم والے ہو گئے الحمدللہ، اللہ نے اس کتاب سے ہم نے علم لینا، ہم اب بلائنڈلی نہیں کہیں گے کہ اللہ نے ہدایت دینی ہے تو دے دے گا اور نہیں دینی تو نہ دے گا۔ ہم نے رول پڑھ لیا کہ ہدایت کا رول کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور ایک اللہ کا بھی ایک نظام ہے، اس نے دنیا میں لوگوں کو ٹوٹلی چھوڑ نہیں دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کو سمجھائیں تو وہ الحمدللہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ارد گرد کی چیزوں سے سبق لے لیتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بار بار ہمیں زمین و آسمان کی تخلیق سے کرنے سے اور بہت سی مثالوں سے پیچھے ہمیں سمجھایا، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں اور وہ پھر اللہ کی دین کی طرف فوراً آ جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں اس کو۔ کچھ لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، پھر ان پہ اگر گناہ ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس اللہ، آپ کو کوئی خیال بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، آپ کو مقصد کا بھی نہیں پتہ ہے، تو پھر ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے
आफात, कोई ना कोई आजमाइश आएगी आपके ऊपर। फिर अल्लाह ने, जैसे एक माँ जो है बच्चे को वक्ती तौर पर सजा देती है, उसको पता होता है ना कि इसने बड़े होके ये बनना है, अब ये मान नहीं रहा तो इसको थोड़ी सी सजा दूंगी तो लाइन पे आ जाएगा। तो फिर अल्लाह आजमाइश भेज देते हैं, माल में भी होती है, औलाद में भी होती है, किसी करीबी रिश्तेदार की जानों में और मालों में। अल्लाह ने कहा है ना कि इन दोनों चीज़ों में आजमाइश होती है, तो फिर इनमें आजमाइश आ जाती है। फिर कुछ लोग होते हैं वो आजमाइश से पलट आते हैं, वापस आ जाते हैं फिर अल्लाह के रास्ते पे। इसी की हम एक एग्जाम्पल हमें कुरान से पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक जगह फरमाया कि कुछ बस्तियों में हम रसूल भेजने से पहले उनको माली तौर पर कम कर देते थे, मतलब उनको माल में आजमाइश में डाल देते थे ताकि वो रसूल की बात सुने। अक्सर लोग जो मालदार लोग होते हैं वो तकब्बुर में होते हैं, वो बहुत कम हक बात की तरफ आते हैं। कुछ लोग तो माशाल्लाह आ जाते हैं, लेकिन गुरूर, तकब्बर, नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चलना, हसद और ये चीजें जो होती है आपको नहीं आने देती। तो एक बात हमें यहाँ भी पता चलती है कि अल्लाह माल लेके भी आजमाइश डालता है ताकि हक को इंसान पहचान सके। तो ये दो बातें हो गई। एक होता है दूर की गुमराही, जब इंसान गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करता जाता है तो वो फिर दूर की गुमराही में चला जाता है। इसकी हम एक एग्जांपल समझते हैं। एक रवायत है, अब इससे सबक तो बहुत मिलेगा इस रवायत से, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मुझे क्लियरिटी नहीं है, लेकिन एक सबक आमेज रवायत है तो मैं आपको सुना देती हूँ कि एक दफा ऐसा हुआ कि एक शख्स था, उसने कोई बहुत बहुत ही गलीज किस्म का गुनाह किया, बहुत ही गलीज। तो जब वो कर चुका तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने उस वक्त के बादशाह के दिल में डाला कि फलां शख्स है, किसी तरह वही उसके इल्हाम हुआ, उसको बात पता चली कि फलां शख्स है, उसको बुलाओ और अपना वजीर बना लो। तो उसने ऐसा ही किया, उसको बुला लिया और वजीर बना दिया। तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह सुब्हानो तआला, उसने तो इतना गलीज गुनाह किया है, तो आपने जो है वो उसको इतनी मालो दौलत और उसको तो बहुत ज्यादा उसको तरक्की दे दी है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि ये ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारे हैं और मुझसे माफी ना मांगे, और जब ये मेरे पास आएगा तो मैं इसे सख्त तरीन सजा दूंगा। तो इंसान मोस्टली ऐश व इशरत में अल्लाह को भूला हुआ होता है। तो ये एक सबक अमेज है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि कुछ लोगों के साथ फिर इस तरह के मामलात होते हैं कि बावजूद गुनाहों के आप ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि आपसे अल्लाह नाराज हो और आपको वापसी का रास्ता ही ना दिखाने की कोई राह ना हो आपके लिए। तो इस चीज से भी हमें जो है वो बचना चाहिए। अब ये है कि तकवा, ये तो 3 कंडीशन हो गई हैं कि कुछ अल्लाह ताला की तरफ से किस तरह की आजमाइश होती है। हाँ, एक और आजमाइश ये नहीं है कि सिर्फ नाफरमानों पर भी आती है आजमाइश, अल्लाह ने अपने नेक बंदों को भी सम टाइम आजमाइश डालते हैं। और वो क्या होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कोई ना कोई उसके लिए ऊंचा मकाम जन्नत में रखा होता है, तो उसको जैसे डिस्टिंक्शन देने के लिए अब कोई लाइक स्टूडेंट होता है वो ज्यादा मेहनत करता है कि वो कोई पोजीशन हासिल करे, तो अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करने के लिए उसको कुछ आजमाइशों में इस दुनिया में अपने नेक बंदों को भी डाल देते हैं। तो जो अल्लाह का खौफ है, तकवा है, जो हमें हदायत की तरफ लेके जाता है, तो कुछ अहादीस से और कुछ स्कॉलर से पता चलता है कि तकवा हासिल करने के जरिए क्या है कि आप एक तो मौत को जो है बहुत कसरत से याद करना चाहिए। एक और स्कॉलर्स को मैंने सुना था कि वो कहता है कि आप ऐसा करें, अपने घर में जो है वो जन्नत और जहन्नुम की तस्वीरें लगा दें ताकि आपको रिमाइंडर रहे कि आपने किस राह पे चलना है। जैसे कुरान को भी अल्लाह ताला ने कहा ना कि एक नसीहत है, और इंसान की एक कैरेक्टरिस्टिक है वो भूल जाता है, तो ये बार बार रिमाइंडर है, कुरान की बातें भी रिमाइंडर है। तो एक तो मौत को याद करे, दूसरा कुरान के साथ अटैच रहे, तो ये तकवा हासिल करने का जरिया है कि इंसान ट्रैक पे रहेगा। और रोजे रखना भी से भी तकवा हासिल होता है, इंसान के अंदर डिफेंस पैदा होता है बुराइयों के खिलाफ। ओके, अब आगे है कि ये तो हदायत के बारे में हमने कुछ डिस्कशन की है। इल्लल फासिकीन, तो फिर अल्लाह गुमराह नहीं करता
سوائے ان کو جو کہ فاسق ہیں. تو فاسق بیسیکلی کون لوگ ہوتے ہیں؟ فسق جو ہوتا ہے اصل میں تو نافرمانی کو کہتے ہیں. نافرمانی میں کافی کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ناشکری بھی آ جاتی ہے اللہ کی نافرمانی میں، تکبر بھی آ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، یعنی کہ جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہوئے ہیں ان کے اگینسٹ چلے جانا نافرمانی ہو جاتی ہے. معروف سے منکر کی طرف اور اطاعت سے نافرمانی کی طرف جانے کو بیسیکلی فسق کہتے ہیں. معروف یعنی کہ جو اچھائیاں ہیں ان سے برائیوں کی طرف جانا، اور اطاعت سے نافرمانی کی طرف جانا، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ سورۃ الکاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یعنی کہ شیطان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی حکم سے فسق کیا، نافرمانی کی. تو اس کی نافرمانی کیا تھی کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. جو فسق ہوتا ہے یہ بڑا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. چھوٹی سی چھوٹے کام کی پیروی نہ کرو یا بڑے سے بڑے گناہ کرو تو وہ سارے ہی فسق کے اندر آ جاتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْآيَاتِ بَيِّنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات نازل کی یہ بہت ہی واضح آیات ہیں. تو ان کا کفر نہیں کرتے. وَمَا يَكْفُرُ بِمَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، تو کفر نہیں کرتے مگر فاسقون، جو فسق کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس بیسیکلی قرآن ہے نا، یہ ہماری ابھی ہم نے پیچھے سے ابھی تک پڑھا کیا ہے، لوگوں کی ٹائپس پڑھ رہے ہیں، اچھائی برائی کے سٹینڈرڈ ڈسکس ہو رہے ہیں، ایک ہماری تربیت ہو رہی ہے. اب ہمیں بہت کلیئر کٹ ان کیٹیگریز آف پیپل کے بارے میں کلیئر کٹ ہونا چاہیے. یہ فرقان ہے نا، قرآن کو کہا گیا فرق کرنے والی کتاب، کس چیز کے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. تورات جو تھی وہ صرف قانون تھی، اس میں صرف قانون بیان ہوئے تھے. لیکن ہمارے پاس کیونکہ تورات امپلیمنٹ ہوئی لوگوں کے اوپر، اور پھر لوگوں کے جو بھی بیہیویئر تھے ان کی ایگزامپلس آ گئیں، کیس سٹڈیز آ گئی ہیں، تاکہ ہم اچھی طرح ان سے پھر سیکھ کے آگے چلیں. تو اس کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر کیس سٹڈیز بھی ہیں اور قانون بھی ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز بہت واضح طور پر مثالوں کے ذریعے سمجھا دی ہیں. تو یہ تو اب بہت ہی واضح اور اللہ نے کہا کھلی نشانی آ گئی. اور اس کے باوجود بھی پھر اگر کوئی حق کو نہ پہچان سکے تو پھر اس کی اپنا ہی قصور ہے. آگے چلتے ہیں ہم. آیت نمبر ہے 27. الذین، وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَیَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے ہے، بھی اس کے بعد کہ وہ ملایا جائے، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اور یہی لوگ ہیں خاسرون، خسارہ اٹھانے والے. اب اللہ کا عہد، اوکے پہلے ہم اس کے کر لیتے ہیں کہ روٹ ورڈز کر لیتے ہیں. ینقضون، نون کاف اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، نقض توڑنا. عہد اللہ ہے، عہد کا ہم نے پڑھا تھا آئین ہا دال روٹ ورڈ تھا. من بعد میثاقہ، بعد کے لیے یوز ہوگا، من پختہ کرنے کے بعد، میثاقہ ہی مطلب عہد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور میثاق واو سین اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا یا رسی سے کسی چیز کو باندھ دینا، کسی چیز کو پکا کرنے کے بعد بہت زیادہ مضبوطی سے عہد کو پکا کرنا. دلی قرار جو عہد ہوتا ہے وہ آپ کی دل کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، میثاق. وَیَقْطَعُونَ، کاف دوئیں آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، کاٹتے ہیں مطلب وہ توڑ دیتے ہیں، ماں اس چیز کو، امر اللہ ہے، حکم دیا اللہ نے. بھی اس کے ساتھ ایو صلاح، کہ وہ ملایا جائے. واو سوات لام وصل سے اس کا روٹ ورڈ ہے جوڑنا، دو چیزوں کو ملانا کہ وہ باہم جڑ جائیں، دو چیزوں کو ملانا کہ وہ جڑ جائیں.
बेसिकली जिन चीज़ों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। वयुफ्सिदूना फसाद से है, फी सीन दाल इसका रूट वर्ड है, और फसाद करते हैं फिल अर्द ज़मीन में। अम्र अल्लाह हुक्म दिया, अच्छा फिल अर्द ज़मीन में, उलाइका और वही लोग, हुमुल खासिरून, खा सीन और रा इसका रूट वर्ड है, नुकसान उठाना, खसारा से, ये खसारा हम उर्दू में भी जानते हैं। क्विकली हम इसको कंक्लूड कर लें क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अल्लाह का आहद के यहाँ पे जिक्र हुआ है। एक आहद होता है अल्लाह का और अल्लाह और बंदे के दरमियान, और एक जो आहद या वादा होता है इंसान और इंसानों के दरमियान भी काफ़ी जो है वो जो पहले आहद की जिक्र हो रहा है कि उसको पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं, तो ये उस वादे का जिक्र हो रहा है जो कि सब बनी इंसान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत और फरमाबरदारी का वादा किया था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूंछ से आने वाली तमाम रूहों को निकाल के उनसे वादा किया गया था कि उनको फ्री विल दी जाएगी, तो वो अल्लाह के फरमाबरदार रहेंगे और उनके अहकामात पर अमल करेंगे। और इसके अलावा जो है वो इंसानों और इंसानों के दरमियान के ताल्लुक को भी इससे जोड़ते हैं। इंसान के दरमियान किस किस तरह के ताल्लुक होते हैं? दोस्ती का ताल्लुक होता है, रहम का रिश्ता अपने बहन भाइयों से का रिश्ता होता है, निकाह का रिश्ता होता है। तो ये सारे जो भी रिश्ते आपके इंसानों और इंसानों के दरमियान बनते हैं और अल्लाह और इंसान के दरमियान है, उन सब की बात हो रही है कि उनको जो तोड़ देते हैं, तो वो एंड में उनकी कैटेगरी क्या है? खासिरून, मुनाफिकीन की बात हुई, फिर पीछे फासिकीन, और ये इनको भी वही कहा गया है कि ये खासिरून है, इनका भी खसारा है। और वो जो इंसान और अल्लाह और इंसान के दरमियान ताल्लुक को तोड़ते हैं, और जो हुक्म दिया अल्लाह ने, यानी कि जो भी अहकामात इस किताब के अंदर हैं, करना तो ये चाहिए था कि उनको जोड़ना चाहिए था, मिलाना चाहिए था, उनको मजबूत से थाम लेना चाहिए था सारे अहकामात को, लेकिन वो क्या करते हैं कि उनको तोड़ डालते हैं और ज़मीन में फसाद करते हैं। अल्लाह के अहकामात पे अगर अमल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? अगर अल्लाह ने आपको इंसानों के दरमियान एक होता है सच्चाई का ऐद, सच बोलना, अगर झूठ बोला जाएगा तो क्या खराबी मचेगी, इंसाफ नहीं होगा, अदालतों में तो खराबी होगी। निकाह का रिश्ता जो है, अगर उसमें एक दूसरे के मियाँ बीवी हक का हकूक अदा नहीं करेंगे तो खराबी होगी, माँ बाप का हक अदा नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे। तो इन सारी चीज़ों पर अमल ना करने से जो भी अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, नुकसान हमारा अपना ही होता है। अगर हम चाहें तो इस दुनिया को भी जन्नत बना लें या इस दुनिया में भी मसले मसाइल कर दें, इंसाफ नहीं होगा अदालतों में तो फिर उससे भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो फसाद करते हैं ज़मीन में, और यही लोग हैं खासिरून। असल खसारा क्या चीज़ है? इस दुनिया में तो चलो हो जाएगा, खसारा भी हो जाएगा, वक्त भी गुजर जाएगा, दुनिया में भी मसले मसाइल होंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उस दिन, यानी कि क़यामत के दिन, जो जहन्नुम में जाने से रोक दिया गया और जन्नत में जो दाखिल हो गया, दैट इज़ फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो खसारे के उल्ट जो है वो कामयाबी है, तो असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। तो जो लोग अल्लाह के बनाए हुए तरीकों पे अमल नहीं करेंगे तो इस दुनिया में भी उनके लिए नाकामी होगी, मसले मसाइल होंगे, और आखिरत में तो वो यकीनन खसारा पाने वालों में से हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।